بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے پرویز مشرف ایرا۔ ہم اس میں پاکستان کی ہسٹری دیکھیں گے 1999 سے 2016 تک ہسٹری دیکھیں گے ہم اس میں، لیکن 2016 سے بھی ہم اس لیکچر کو 2 لیکچرز میں پریپیئر کریں گے۔ پہلا ہمارا لیکچر ہوگا 1999 سے 2007 تک کا، دوسرا لیکچر ہوگا ہمارا 2007 سے 2016 تک کا نا۔ اس طرح سے ہم اس لیکچر کو پریپیئر کریں گے۔ ابھی ہم لیکچر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس میں پہلا جو ہے نا وہ ٹرم ہے کہ 2007 تک ہم اس کو دیکھیں گے۔ پہلی چیز اس میں ہوگی کہ جنرل پرویز مشرف 1999 میں ان کا انٹرو دیکھیں گے، ان کو کس طرح سے ہم انٹرو ان کا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ابھی پھر ان کا انٹرو دیکھیں گے۔ 9/11 کا واقعہ دیکھیں گے ہم کہ 9/11 کا واقعہ کیا ہوا تھا، یہ کیا واقعہ تھا۔ ریفرینڈم دیکھا جائے گا 2002 کا، جنرل الیکشن ہوئے تھے 2002 میں، وہ دیکھیں گے ہم۔ پرائم منسٹر 2002 میں ایک بنائے گئے ظفر اللہ خان جمالی، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر 2004 میں بنائے گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ پرائم منسٹر کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک نئے پرائم منسٹر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد 2005 کا جو ارتھ کویک آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ لال مسجد کا آپریشن ڈسکس کیا جائے گا۔ میجر اچیومنٹس ڈسکس کی جائیں گے کہ پرویز مشرف نے کیا کیا کام کیے، اور 2007 کو یہ رف چھینچ جس کو کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر جب ختم ہو جاتا ہے، پرویز مشرف ریزائن کر دیتے ہیں اور نواز شریف اور بینظیر بھٹو دوبارہ ملک میں آ جاتی ہیں، تو الیکشن کا یہ دور آ جاتا ہے۔ یہ چیز ہم دیکھیں گے، اور بینظیر بھٹو کی ڈیتھ دیکھیں گے، اور ڈیتھ کے بعد جو ہمیں لاس ہوا وہ دیکھیں گے کہ کیا ڈیمیج ہوا پاکستان کو، کیا نقصان ہوا۔ جنرل پرویز مشرف کو ڈسکس کریں گے 1999 سے 2008 تک۔ مشرف ٹیک اوور، کس طرح سے مشرف نے جو ہے وہ ملک میں مارشل لا لگایا۔ مارشل ہوتا ہے فوج کو کہتے ہیں، لا اٹ مینس فوجی قوانین۔ مارشل لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب فوج ہوتا ہے، فوجی ہوتا ہے۔ 12 اکتوبر 1999 کو واز دا ڈارکسٹ ڈے آف دی ڈیموکریسی آف پاکستان، کہ 12 اکتوبر 1999 کا جو دن تھا، یہ دن پاکستان میں ڈیموکریسی کے حوالے سے ایک ڈارکسٹ ڈے تھا۔ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ ڈیموکریسی کو ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ڈیموکریسی ہوتی ہے جس میں عام عوام حکومت کرتے ہیں۔ ابراہیم لنکن اس کی تعریف کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ لوگوں کی حکومت، لوگوں کے لیے، لوگوں کے ذریعے حکومت۔ جو حکومت کی جائے اس کو کہتے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو حکومت کی جائے اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی۔ اور ڈیموکریسی کا الٹ ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ، جس میں بندے اپنی انا کے لیے، اپنے لیے حکومت کرتے ہیں۔ اس میں لوگوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں کی ضرورتیں سائڈ پہ کر دی جاتی ہیں، لوگوں کی فیسیلیٹیشنز ہوتی ہیں، جو ان کی سہولتیں دی جانی ہوتی ہیں وہ سائڈ پہ کر دی جاتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ۔ ڈکٹیٹرشپ ایک بندے میں حکومت کرتا ہے ملک میں، مارشل لا بھی کہہ سکتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ بھی ایک فوجی حکومت کرتا ہے، وہی ہر ایک چیز کا کرتا دھرتا ہوتا ہے، وہی قانون ہوتا ہے، سب کچھ وہی ہوتا ہے۔ مارشل لا ہوتا کیا ہے جی؟ مارشل لا وہ ہوتا ہے جس میں قانون ختم کر دیا جاتا ہے، قانون کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، اور وقت کی ضرورت کے مطابق جیسے مرضی جو ہے نا حالات کو سیٹ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مارشل لا۔ 12 October 1999 was the darkest day for the democracy of Pakistan. Musharraf took the charge of the country by enforcing martial law and ruled out the democracy. ٹھیک ہے، مشرف نے جو ہے نا وہ ملک کا چارج سنبھالا ایز اے مارشل لا کے طور پر، مارشل لا لیڈرز کے طور پہ۔ اس کے بعد اس نے ملک میں رول آؤٹ کیا ایک ڈیموکریسی کے حوالے سے۔ 2002 میں الیکشن بھی اس نے کروائے۔ امپوزنگ مارشل لا از ریزن اینڈ وائلیشن آف آرٹیکل 6 آف 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ This was all due to the hide and seek between that time government and army.
یہ کہتے ہیں جی کہ گورنمنٹ اور آرمی کے درمیان جو نا ہائیڈ اینڈ سیک کا کام تھا کہ کبھی گورنمنٹ بیک بون پہ آئے, کبھی آرمی بیک بون پہ آئے, کبھی گورنمنٹ پیچھے ہے, کبھی آرمی پیچھے ہے, دونوں میں کلیشز چل رہے تھے. اب آرٹیکل 6 آف 1973 کانسٹیٹیوشن یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آرٹیکل 6 ہے کیا. مشرف نے جو مارشل لا لگایا تھا نا یہ غلط تھا. مشرف مارشل لا نہیں تھا لگا سکتا. 1973 کا آئین جو ہے اس کا آرٹیکل 6 اس میں لکھا ہوا ہے کہ آئین کو جو بھی بندہ توڑے گا یا آئین کو ختم کر کے ملک میں مارشل لا لگائے گا یا آئین 1973 کا جو ہے اس کو ختم کر دے گا, اس کے خلاف ورزی کرے گا تو اس کو ڈیتھ سنٹینس دی جائے گی, سزائے موت دی جائے گی. یہ آرٹیکل 6 ہے. آرٹیکل 6 جو ہے یہ ہے کہ آئین 1973 کا جو ہے اس کو توڑا نہیں جا سکتا, ملک میں مارشل لا امپوز نہیں کیا جا سکتا, فوجی حکومت نہیں آ سکتی چاہے جو مرضی ہو. یہ آرٹیکل 6 ہے. اب مشرف نے آرٹیکل 6 توڑ دیا. آرٹیکل 6 توڑنے کے بعد مشرف نے ملک میں مارشل لا ڈکلیئر کر دیا. ڈکلیئر کرنے کے بعد اس نے سینٹ وغیرہ جو نیشنل اسمبلی تھی ان کو تالا لگا دیا گیا اس کو, اور نواز شریف کو اریسٹ کر لیا گیا. اس کے بعد نواز شریف پہ مقدمہ چلائے. کیوں چلائے؟ کیونکہ مشرف اس وقت پاور میں تھا. نواز شریف وانٹیڈ ٹو ریموو جنرل. اب اس لیے ہے کہ نواز شریف اور مشرف کے درمیان تعلقات خراب کیوں ہوئے. نواز شریف wanted to remove General Musharraf from the post of Chief of Army Staff and he tried to do this on that day. 12 اکتوبر کے دن کو ہی نواز شریف نے نواز شریف پہلے ہی چاہ رہا تھا کہ پرویز مشرف کو جو ہے نا وہ ڈسمس کر دیا جائے, اس کی جگہ پہ نیا آرمی چیف لے کے آ جائے, کیونکہ کارگل کا کانفلکٹ بھی تھا جس کی وجہ سے, اور نواز شریف کو اور پرویز مشرف دونوں کی بنتی نہیں تھی آپس میں, اور اس میں کارگل کا کانفلکٹ جو تھا وہ بڑا مین تھا جس کی وجہ سے نواز شریف پرویز مشرف کی نہیں تھی بن رہی, اور پاکستان ایئر فورس بھی نواز شریف کو لائک نہیں تھی کرتی. اچھا, ابھی یہ جو ٹاپک ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کس طرح سے نواز شریف نے جو ہے نا آرمی چیف کو چینج کرنے کی کوشش کی. پرویز مشرف کو نواز شریف نے چینج کرنے کی کوشش کی. نواز شریف نے پرویز مشرف کی جگہ جس بندے کو آرمی چیف لگایا وہ تھے جنرل ضیاء الدین بٹ. ان کو آرمی چیف لگا دیا, لیکن جب مشرف واپس آئے تو پھر اس کے بعد مشرف نے ساری جو ہے نا وہ طریقہ کار جو بنا جس طرح سے مارشل لا ڈکلیئر کیا وہ ہسٹری ہم پڑھ لیتے ہیں. وین مشرف کیم ٹو نو آل اباؤٹ ہی واز ان سری لنکا این آفیشیل ٹور ایکٹنگ امیجیٹلی. انہوں نے جو ہے نا فوری طور پہ کام کیا جب ان کو پتہ چلا کہ میری جگہ پہ مجھے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے اور میری جگہ پہ نیا بندہ لایا جا رہا ہے. تو جنرل مشرف ڈیشڈ فار دی کراچی باؤنڈ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PK 805 فلائٹ فرام کولمبو. کولمبو سے انہوں نے اپنی پرواز اٹھائی اور ادھر جو نا روانہ ہو گئے. ہز پلین ڈڈ ناٹ الاؤ ٹو لینڈ ایٹ دی ایئرپورٹ. ان کا پلین جو تھا ان کو الاؤ نہیں کیا گیا کہ آپ ایئرپورٹ پہ آئیں. کہا جاتا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ ان کا جو پلین ہے وہ دلی میں اتارا جائے یا ان کا جو پلین ہے ادھر اڑنے نہ دیا جائے. ہز پلین سرکلنگ دی کراچی ایئرپورٹ آلموسٹ 200 منٹس. 200 منٹ تک ان کا کراچی ایئرپورٹ کے ارد گرد پلین جو ہے وہ اڑتا رہا. جنرل مشرف ہیز سنس سیڈ that the plane had only 7 minutes of fuel remaining. کہ 7 منٹ کا فیول رہ گیا تھا کہ جو ہے نا ان کا پلین پھر اتارا گیا, ادروائز ان کا پلین نہیں تھا اتارا جا رہا. وہ کیوں اتارا گیا؟ کیونکہ آرمی نے کنٹرول سنبھال لیا تھا نواب شاہ ایئرپورٹ پر. پھر اس کے بعد آرمی نے بحفاظت پرویز مشرف کو آرمی ہیڈ کوارٹر میں لے گئے, ان کو جا کے ساری سٹوری بتائی کہ یہ بنا ہے. جنرل مشرف has since said that the plane had only 7 minutes of fuel remaining. At 10:30 پر the news came, یہ نیوز آ گئی کہ پرائم منسٹر نواز شریف had been dismissed and martial law had been imposed and the National Assembly and Senate had been dissolved. سب کچھ ختم ہو گیا, ملک میں فوجی حکومت آ گئی. اس طرح سے مشرف نے اپنا مارشل لا لگا دیا. اب مشرف اس بات کو اب اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس لیے میں نے مارشل لا لگایا. نواز شریف اس میں خود بھی نواز شریف کتاب لکھتے ہیں, اس میں نواز شریف بھی بتاتے ہیں اپنی سٹوری, اور دونوں کی سٹوریز آپ لوگ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ لیکچر میں بتا دوں گا کیا کیا ہوتی ہیں ان دونوں کے درمیان بات چیت. پھر اس کے بعد
سپتمبر 11 جس کو 9/11 کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے اینڈ اٹس آفٹر میتھ، اور اس کی مطلب کیا اثرات ہوئے یہ ہم دیکھیں گے آج. On September 11, 2001, with the collapse of the World Trade Center, started what the US called the War Against Terrorism. US President George Bush termed it an act of terrorism and strengthened strong action against the people who had carried out the attack. It was the Taliban and the Saudi millionaire turned militant Osama bin Laden who were eventually held responsible for it. General Musharraf made effort to persuade the country political and religious leadership to support an alliance with the United States, but was partially successful in his efforts. Liberal-minded politicians agreed to fully back the government. Government نے ایکشن لیا نا کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، بنا امریکہ کو سپورٹ کرنا ہے، تو لبرل لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کریں، آپ دہشت گردی کو ختم کریں، اسامہ بن لادن کو آپ اریسٹ کروا لیں. لیکن جو اسلامک پارٹیز تھی وہ خوش نہیں تھی، وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ غلط ہے. اس طرح سے ان کو مطلب جو ہے نا وہ سب کیا گیا. آپ کو 9/11 کا واقعہ تھوڑا سا بتا دوں. یہ 2001 میں 11 سپتمبر 2001 کو یہ واقعہ ہوا تھا کہ امریکہ کے 3 جہاز اڑے اور 3 جہازوں میں سے 2 جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائے. ایک جہاز ٹکرایا جانا تھا وائٹ ہاؤس سے، لیکن جو وائٹ ہاؤس سے ٹکرایا جانا تھا وہ جہاز مطلب ایئر کریش ہو گیا، اور جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے 2 جہاز ٹکرائے اس میں تقریباً 2700 لوگ مارے گئے. اب 2700 لوگ جو مارے گئے ان کا الزام لگا دیا گیا طالبان اور سعودی ملینر پر. سعودی جو مطلب دہشت گرد تھے سعودیہ کے، ان پہ لگا دیا گیا. اب ان میں اسامہ بن لادن جو تھا وہ ٹاپ پہ تھا. اسامہ بن لادن وہی ہے، یہ سعودی عربیہ کا سٹیزن تھا. پاکستان میں اس نے اسٹڈی وغیرہ کی تھی، مطلب جو مدرسہ سسٹم تھا ادھر سے پاکستان سے یہ تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد یہ افغانستان میں چلا گیا. مین ایفرٹ یہ تھی کہ امریکہ نے کہا کہ ہمیں طالبان چاہیے، طالبان نے اسامہ بن لادن نے اٹیک کیا ہے، آپ ہمیں اسامہ بن لادن دے دیں. یہ مانگا گیا افغانستان سے. افغانستان میں اسامہ بن لادن موجود تھا، لیکن افغانستان کا جو حکمران تھا اس کا نام تھا ملا عمر. ملا عمر نے کہہ دیا جی کہ یہ ہمارا مہمان ہے، ہم اس کو نہیں دیں گے، چاہے جو مرضی ہو، ہم اسامہ بن لادن کو آپ کے ہینڈ اوور نہیں کریں گے، چاہے اس کے نتائج جو مرضی ہو. اب اس کے جواب میں امریکہ نے پاکستان سے کہا کہ either you are with us or not، آپ دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں. تو پاکستان میں پرویز مشرف نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر پرویز مشرف سے امریکہ نے اسپیس مانگی کہ آپ ہمیں جگہ دیں، ہم اس جگہ پہ رہ کر افغانستان پہ اٹیک کریں گے اور افغانستان سے اسامہ بن لادن کو لیں گے. پاکستان نے وہ جگہ دی. اس طرح سے افغانستان اور امریکہ کی جنگ شروع ہو گئی. یہ جو ساری دہشت گردی کی جنگ تھی یہ اسی وقت کا، جو آج تک جس جنگ میں ہم لوگ جکڑے ہوئے ہیں وہ یہی جنگ ہے، 9/11 کی جنگ. اس جنگ میں تقریباً پاکستان 18 سال ہو گیا ہے. 18 سال سے پاکستان اس جنگ میں لگا ہوا ہے. اس جنگ کے کوئی اثرات نظر میں نہیں آ رہے، کوئی نتائج سمجھ میں نہیں آ رہے کیا ہو گیا. پھر اس کے بعد ہے جی ریفرینڈم 2002. دا ریفرینڈم ٹک پلیس آن April 30, 2002 with no competition and no option but to vote for جنرل مشرف. صرف جنرل مشرف ایک ہی بندہ تھا. اس میں ریفرینڈم ہونا تھا صدر کی پوسٹ کے لیے، کہ صدر کی پوسٹ کے لیے یہ ریفرینڈم ہونا ہے. اب اس میں پرویز مشرف نے ووٹ پہ لکھا کیا تھا؟ پرویز مشرف نے لوگوں کو کہا کیا؟ اس نے کہا فار دا سروائیول آف دا لوکل گورنمنٹ سسٹم. لوکل گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جس میں ناظم، نائب ناظم وغیرہ چنے جاتے ہیں، یہ مطلب کونسلر وغیرہ چنے جاتے ہیں. نچلی سطح پہ اختیارات جو منتقل ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ. کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ آف ڈیموکریسی، جمہوریت کے لیے، کنٹینیوٹی آف ریفارم، جو ریفارم کا سلسلہ چل رہا ہے اس کے لیے، اینڈ ٹو سیکٹیرینزم. سیکٹیرینزم کہتے ہیں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے، اینڈ ایکسٹریمزم،
اور ایکسٹریمزم کہتے ہیں کہ جس میں آپ سمجھ لیں کہ انتہا پسندی ہوتی ہے نا، لوگوں کا ذہن جنگ کی طرف ہو کہ یار جنگ لڑیں، قبضہ کریں جیسے مرضی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اینڈ ٹو فلفل دا ویژن آف قائد اعظم، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن پورا کرنے کے لیے would you like to elect President General Pervez Musharraf as President of Pakistan for 5 years؟ آپ ان چیزوں کے لیے اگر آپ کہیں یہ چیزیں آپ کے ملک میں ہوں تو آپ پریزیڈنٹ مشرف کو پریزیڈنٹ کے لیے ووٹ دیں، یس اور نو میں۔ تو مشرف کو 97% ووٹ اس میں ملے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ قائد اعظم کا نظریہ ہو، ریفارمز ہوں، دہشت گردی ختم ہو، ہمارا ملک میں ترقی ہو، لوکل گورنمنٹ سسٹم چلے، ڈیموکریسی چلے، ان چیزوں کے لیے مشرف کو ووٹ میں یس کہہ دیا۔ جنرل الیکشن بھی ہوتے ہیں جو 2002 میں جب مشرف بن جاتے ہیں صدر، اس کے بعد جنرل الیکشن کرواتے ہیں۔ اب جنرل الیکشن میں آفٹر 3 years آف ملٹری رول 1999 سے 2002 تک پاکستان اگین ہیڈڈ ٹوارڈ ڈیموکریسی آن اکتوبر 10 2010۔ 10 اکتوبر 2002 کو پاکستان نے دوبارہ سے الیکشن کروائے۔ مور دین 70 پارٹیز نے الیکشن میں حصہ لیا۔ بگ اینڈ اسمال پارٹیز کنٹیسٹڈ دا 8 نیشنل پارلیمنٹری الیکشن، اور یہ 8 الیکشن تھے، 8ویں بار الیکشن ہو رہے تھے۔ These elections were different from the previous ones due to the number of legislation passed by government. Convicted people were barred from taking part in election under the Representation of People's Act. Several other politicians were unable to contest the election as they did not have a bachelor degree, which was mandatory qualification in the election. یہ الیکشن ذرا چینج تھے پہلے الیکشن کی نسبت، کیونکہ اس میں بیچلر ڈگری جو تھی ہر بندے کے لیے جس نے الیکشن لڑنا ہے پی ایم این اے، ان دونوں کے لیے بی اے لازمی، 14 سال کی تعلیم لازمی تھی کہ وہ 14 سال لازمی۔ اس سے پہلے ہر ایم این اے اور چودھری جو تھا نا علاقے کا وہ الیکشن لڑ لیتا تھا۔ اب پرویز مشرف نے کہا پڑھا لکھا بندہ الیکشن لڑے گا، ہر بندہ الیکشن نہیں لڑا تھا، اس لیے اس میں بہت کم لوگ تھے جنہوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا۔ And for the first time since 1977, the minority communities that included Christians, Hindu and Parsis contested. اس میں پہلی بار تھا جس میں ہندو، کرسچن اور پارسیز انہوں نے بھی الیکشن میں حصہ لیا اینڈ ووٹڈ فار آل جنرل سیٹس ان دی نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلی، اور ہر ایک سیٹ کے لیے انہوں نے ووٹ کا استعمال بھی کیا۔ دی ایج لمٹ، اس میں ایج لمٹ جو تھی وہ 18 سال کی گئی۔ آپ کو یاد رہے 2002 سے پہلے ایج لمٹ 21 سال تھی، ابھی 2002 میں 18 سال کی ایج لمٹ کر دی گئی کہ جو یہ ووٹر ہے وہ 18 سال کا ہو، کم از کم اس کی عمر 18 سال ہو۔ اب الیکشن ہوئے، الیکشن ہونے کے بعد ظفر اللہ خان جمالی بیکیم پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ ظفر اللہ خان جمالی واز الیکٹڈ دا 13th پرائم منسٹر آف پاکستان بائی دا نیولی الیکٹڈ پارلیمنٹ آن نومبر 21 2002۔ 2002 میں یہ ظفر اللہ خان جمالی پرائم منسٹر بنے، پھر اس کے بعد 2004 میں انہوں نے خود ریزائن کر دیا تھا، بغیر کسی کے کہنے پہ انہوں نے اپنا ریزگنیشن لیٹر دے دیا کہ میں ریزائن کر رہا ہوں۔ یہ ان کی جو ہے نا ایک مین چیز تھی کہ مطلب کیا ایشو بنا تھا کیا نہیں، لیکن انہوں نے اس طرح سے ریزائن کر دیا تھا خود ہی۔ پھر اس کے بعد شوکت عزیز پرائم منسٹر بنتے ہیں 2004 میں۔ ان جولائی 2004 پاکستان پرائم منسٹر چوز شوکت عزیز survive a suicide attack aimed at him by Al-Qaeda militants. Aziz would go on to win 2 by-election in August, paving the way to his assumption of the role of Prime Minister. Aziz had been Musharraf Minister of Finance, and his assumption of the role of Prime Minister was aimed at attempting to focus energy on Pakistan's troubled economy. اب جو شوکت عزیز ہیں یہ پاکستان کی اکانومی مطلب جو ہے نا اس کو نکالنا چاہتے تھے، ٹربل جو تھا پاکستان کو جو فیل کر رہا تھا، پاکستان جو مطلب دھچکا لگا ہوا تھا اس کو شوکت عزیز نکالنا چاہتے تھے۔ اور یہ مشرف کی کیبنٹ میں فائنانس منسٹر تھے پہلے، بعد میں جب جو ہے نا وہ ظفر اللہ خان جمالی نے ریزائن کیا اس کے بعد شوکت عزیز پرائم منسٹر بن گئے۔ تو شوکت عزیز 2 بار اس پہ اٹیک ہوا تھا القاعدہ کی طرف سے، لیکن یہ بچ گئے تھے، اس طرح سے انہوں نے شوکت عزیز نے کام کیا۔ 8 اکتوبر 2005 کو ارتھ کویک ہوا جی پاکستان میں۔ اس ارتھ کویک میں تقریباً جو ہے نا وہ 80 سے 1 لاکھ لوگ مارے گئے،
جو ہے نا کل ہو گئے، مارے گئے، جس کی وجہ سے پاکستان کو لاس بھی بہت زیادہ ہوا اور تقریباً 30 ملین لوگ جو تھے اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، ان کے پاس گھر ہی رہنے کے لیے چھت نہیں تھی، اور 1 لاکھ لوگ سمجھ لیں 80,000 سے 1 لاکھ لوگ تو اس میں مارے جا چکے تھے۔ یہ بہت بڑی تباہی تھی، جس کے بعد پاکستان کو فنڈ بھی دیا گیا باہر کے ملکوں سے، ترکی سے، ایران سے، امریکہ سے، رشیا سے، مختلف ممالک سے فنڈ وغیرہ دیے گئے، لیکن یہ ارتھ کویک جو ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس تھا پاکستان میں۔ یہ کشمیر کے علاقہ جات میں نارتھرن ایریاز میں ہوا تھا یہ ارتھ کویک۔ لال مسجد کا آپریشن ہوتا ہے جی، دا آپریشن ہیلڈ ان جولائی 2007۔ آپریشن واز بٹوین اسلامک فنڈامنٹلسٹ ملیٹنٹس اینڈ گورنمنٹ۔ اسلامک فنڈامنٹلسٹ ملیٹنٹ کون سے ہوتے ہیں؟ جو ملیٹنٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی جنگ ہو، جو انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ملیٹنٹ۔ اب لال مسجد میں جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے جی کہ لال مسجد میں جو مطلب اٹیک ہوا، اس میں جو لوگ جن لوگ مارے گئے، جو لوگ قتل ہوئے، ان میں وہ ذات سی بات ہے وہ تو تھے تو چھوٹے چھوٹے حافظ تھے، قرآن بھی تھے، اور وہاں پہ دینی کام ہوتے تھے، لیکن وہاں پہ آپ کو تصویروں سے نظر آ رہا ہوگا وہاں پہ ریفلز AK-47 چلانے کی وہ بتایا جاتا تھا کہ یہ کیسے چلائی جاتی ہے۔ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں اگر آپ ہتھیار چلانے سکھائیں گے تو وہاں پہ نتائج کیسے ہوں گے۔ اسی وجہ سے مشرف نے ان کے دور میں لال مسجد کا آپریشن کیا تھا۔ آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا اس دور میں ہوا، اس چیز پہ اگر کسی کو کوئی ڈسکشن کرنی ہو تو میرے سے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اچیومنٹس ہیں جی میجر پرویز مشرف کی، جو وہ کون سی ہیں جی کہ جو پرویز مشرف کا دور تھا اس میں 9 ورلڈ کلاس انجینئرنگ یونیورسٹیز جو ہے نا وہ بنائی گئی، ٹھیک ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں انجینئرنگ یونیورسٹیز 9 دنیا کی جو ہے نا عظیم ترین یونیورسٹیز تھیں جو پرویز مشرف نے بنائی۔ ان 1999-2000 there were 31 public universities. In 2005-2006 there were 49 public universities. آپ کو پتہ ہے کہ 5 سالوں میں ہمارے ملک میں 18 یونیورسٹیز تعمیر کی گئیں پرویز مشرف کے دور میں۔ ایئر یونیورسٹی تعمیر کی گئی 2002 میں، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی تعمیر کی گئی 2002 میں، یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنو تعمیر کی گئی 2005 میں، یونیورسٹی آف ہزارہ 2002 میں بنائی گئی، یونیورسٹی آف گجرات 2004 میں بنائی گئی، وشو یونیورسٹی آف پاکستان لاہور 2002 میں بنائی گئی۔ لٹریسی ریٹ جو پاکستان کا تھا وہ 2002 میں 45% تھا، پھر اس کے بعد 2005 میں 53% ہو گیا۔ ایجوکیشن واز ریسیو 4% آف GDP۔ یہ GDP ہماری ایجوکیشن سے 4% ہو رہی تھی، بھر گئی تھی، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے نا ہمارے ملک نے ترقی کی۔ اور مشرف کے دور میں جو انگلش سبجیکٹ تھا یہ گریڈ 1 سے ہی لازمی قرار دے دیا گیا کہ یہ بچوں کو گریڈ 1 سے پڑھایا جائے گا۔ ان ٹوٹل 99,319 ایجوکیشن انسٹیٹیوشن انکریز ان مشرف ایرا۔ مشرف کے دور میں 99,319 جو ہے نا انسٹیٹیوشنز تعمیر کیے گئے۔ دیر ور مور دین 5,000 پاکستانی ڈوئنگ PhD ان فارن کنٹریز۔ ان کے دور میں جو ہے نا وہ پاکستان 5,000 لوگوں نے PhD جو ہے نا وہ کی، ٹھیک ہے۔ ان کے دور میں اسکالرشپ کی بیس پر 300 لوگ جو ہیں وہ PhD کی ڈگری ریسیو کرتے تھے ہر سال۔ 1999 سے 1999 میں 20 لوگ تھے، لیکن ان کے دور میں 300 لوگ ہر سال میں PhD کی ڈگری اچیو کر رہے تھے۔ اس طرح سے یہ جو ہے نا وہ ان کی مین جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے۔ میجر انڈسٹریل اسٹیٹ بینگ ڈیولپ انڈر مشرف ویژن۔ مشرف کے ویژن میں مطلب جو ہے نا وہ بہت زیادہ انڈسٹریز کو کیا گیا۔ M3 انڈسٹریل بنائی گئی، ساؤندر انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی گئی، چاکری انڈسٹریل اسٹیٹ، یہ مطلب مختلف انڈسٹری جو ہے نا وہ ڈیولپ کی گئی ان کے دور میں۔ ان 1999 وٹ وی ارن ایز GDP، ہماری GDP کتنی تھی؟ ہم نے جو ہے نا وہ یوز ٹو گیو اوے 64% ایز فارن ڈیپٹ۔ ہم نے جو ہے نا وہ اپنے 64.1% جو ہے نا فارن ڈیپٹ جو ہے نا گیو اوے کی ہے اینڈ لائبلٹیز۔ ان 2006 28.3% ایٹ فارن ڈیپٹ اینڈ لائبلٹیز ہم نے ارن کی ہے، اور وی آر سیونگ 35% آف آور GDP فار اکنامک گروتھ ایٹ دیٹ ٹائم۔ ہم نے اپنی اکنامک گروتھ کے لیے اس کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھا ان کے دور میں بہت اچھی ہوئی تھی۔ اکارڈنگ ٹو این IMF رپورٹ، پاکستان میں جو IMF رپورٹ شائع کی گئی آل ورلڈ میں، اس میں پاکستان 3رے نمبر پر تھا
بینکنگ پروفیٹیبلی کے حساب بینکنگ پروفٹ کے لحاظ سے پاکستان تیسرے نمبر پر تھا. یہ بڑا ایک اچھا نام تھا. اکنامک IMF کا چارٹ کے مطابق پاکستان کی 3rd پوزیشن تھی. اس سے پہلے کولمبیا کی تھی دوسری اور وینزویلا کی تھی پہلی. اور اسی سیم چارٹ پہ انڈیا کی 36 پوزیشن تھی اور چائنا کی 40th پوزیشن تھی. اٹ مینس کہ پاکستان بینکنگ کے لحاظ سے بھی ترقی میں تھا اس کے دور میں. اوور آل یہ پاکستان ایک ترقی کے دور میں تھا اور پاکستان کی ترقی چل رہی تھی. The year brought a huge political crisis to Pakistan, rooted in President Musharraf's initial idea of stepping down in 2007 and his following plan to stand in the long proposed 2007 election. Political crisis rapidly built up. Perhaps the most serious incident came on 9 March 2007 when Musharraf suspended Iftikhar Chaudhry, Chief Justice of the Supreme Court, who had largely been expected to rule that it would be illegal for Musharraf to stand in the upcoming election. 2007 کے الیکشن جو تھے جو 7 کا دور تھا جو اس میں بہت زیادہ پرابلم بن گئی تھی. پریزیڈنٹ مشرف جو تھے انہوں نے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے ان کو ان کے عہدے سے ڈسمس کر دیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے نواز شریف بھی آ گئے تھے ملک میں, بینظیر بھی آ گئی تھی. اس وجہ سے کافی زیادہ مطلب جو نا حالات خراب ہو گئے تھے جس کی وجہ سے مشرف بہت زیادہ پرابلم کا شکار تھے. ان کو سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ ابھی کیا ہونا ہے. یہ بہت پرابلم تھی اس وقت. باقی ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. اگلا جو لیکچر ہوگا ہمارا اس میں ہم باقی چیزیں ڈسکس کریں گے. اوکے جی, اللہ حافظ, ٹیک کیئر.